بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین، جو سابق چیئرمین کہتے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اب انہوں نے اپنا نیا چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو بنا لیا ہے۔ ان کے خلاف پہلے ہی سائبر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور ان کے خلاف اب توشہ خانہ کیس کا ریفرنس بھی تیار ہو گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 108 طائف انہوں نے لیے ہیں۔ اس میں بہت سے ملزمان ہیں، اس میں سعودی عرب کے طائف اور مختلف جگہوں کے طائف ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے۔ کچھ اور بھی تفصیلات ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں 14 کروڑ روپے کا انہوں نے گھپلہ کیا ہے، جو انہوں نے کم قیمت دکھا کر یہ اپنے پاس انہوں نے طائف رکھ لیے ہیں۔ طائف لینا میرا خیال ہے کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو قانون میں گنجائش موجود ہے، لیکن کم از کم ان کی صحیح اسسمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب کو کون سے پیسوں کی کمی تھی؟ انہیں لوگوں نے طائف دیے، سب سے زیادہ قیمتی طائف تو سعودی ولیعہد نے دیے، جیولری دی، گھڑیاں دیں، نہ جانے کیا کچھ دیا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی کیریئر کو داغدار کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ اس حد تک مطلب ہے، پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنے سیاسی کیریئر کو داغدار کیا ہے تو صرف چھوٹے چھوٹے طائف کی وجہ سے کیا۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ وصول بھی کرتے، قوم کے سامنے بھی لاتے، اور ان کو توشہ خانہ میں جمع کراتے۔ ان کو کس چیز کی کیا ضرورت تھی کہ یہ خود نہ خرید سکتے ہوں؟ ان کو لوگ ویسے بھی ان آفیشیل بھی طائف دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہر قسم کی چیزیں ان کے لیے تیار پڑی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی ہوس جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ سیاسی کارکن ہو یا کسی اور ادارے کا کوئی بڑا آدمی ہو، جب وہ لالچ کرتا ہے تو اپنا کیریئر برباد کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک پاپولر لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی لوگ ان کو یقین کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ فرشتہ ہوں گے، ثابت کریں عدالت میں اپنے آپ کو کہ وہ فرشتہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ سائبر کیس تو سارا سامنے آ گیا، وہ تو ایک قومی سلامتی سے متعلق ہے، توشہ خانہ کیس ہے۔ ابھی تو وہ کیس بھی اب پہنچنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں کتنے پیسے کھائے۔ پھر اس کے بعد القادر ٹرسٹ ہے، نہ جانے اور کتنے کیسز ہیں جو ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ یہ ایک بڑے سیاسی لیڈر کے لیے تو اس کا سیاسی موت ہے اس کی۔ مجھے عمران خان کا کرپٹ ثابت ہونا مجھے اچھا نہیں لگا کہ اگر وہ کرپٹ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک لوگوں کے سامنے مثال قائم کرتے ہیں۔ ہمارے کئی احباب اور کئی دوست اب بھی ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ دیانتدار، ان سے زیادہ صاف ستھرے کردار کا مالک کوئی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے بڑے قریب کے ساتھ دیکھا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب ایسے نہیں ہیں جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہوتے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک صاف ستھرے کردار کے مالک ہوتے، تاکہ باقی بھی لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا۔ آپ نے نواز شریف کو 2017 میں اقتدار سے محروم کرنے کے لیے ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے، حتیٰ کہ کچھ ثابت نہ ہو سکا، پانامہ میں کچھ نہ نکلا، اور دوسری چیزوں میں کچھ نہ نکلا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ
اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ڈسکوالیفائی ہیں۔ وہاں سے ایک عمل شروع ہوا۔ پھر سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججوں نے اپنے سے نیچے کی عدالت کو ڈکٹیشن دے کر نواز شریف کو سزائیں دلوائیں۔ پھر جسٹس شوکت صدیقی کو اس ملک کی مسلح افواج کے ذمہ دار لوگوں نے ڈکٹیشن دی کہ آپ نواز شریف کو کوئی ریلیف نہ دیں ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ آج نواز شریف سرخرو ہے، تینوں کیسز میں بری ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو اقتدار سے محروم کیا تھا، جو سازشیں کی تھیں، ان کا کچھ نہ کچھ تو حساب ہونا چاہیے۔ انہیں ناطے دھوتے نہیں فارغ کر دینا چاہیے کہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان کو ڈی ریل کیا ہے ترقی کے پہیے سے۔ کاش کہ یہ لوگ خود پیت صاحب کو اپنے آپ کے لیے پیش کرتے۔ بار بار ان کے لیے اگر مطالبات ہو رہے ہیں، مطالبات کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو جن لوگوں نے اقتدار سے محروم کیا، انہوں نے دراصل پاکستان سے دشمنی کی۔ آج وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں، کسی جگہ نظر نہیں آتے۔ ایک صاحب کے تو آج ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے کہ ان کے گھر کے باہر کوئی کریکر دھماکہ ہوا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ بھی فرعون تھے ایک زمانے میں، اور آپ کی فرعونیت کو پتہ نہیں آپ کون لوگ ہیں جو آپ سے نانا ہیں، جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے لیے تو ایک واقعہ تو یہ بھی ہے، اور 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو لے ڈوبے گا۔ سپریم کورٹ نے اجازت دیتی ہے کہ جن لوگوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں رکے ہوئے ہیں، وہ مشروط طور پر کوئی فیصلہ فائنل دیے ہوئے ہیں، ان کی سماعت مکمل کر لیں۔ چلیے یہ بھی ہو جائے گا۔ خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے القادر ٹرسٹ کا، وہ بھی تیار کھڑا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی عمران خان صاحب کا یہ سارے مقدمات ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ سیاسی مستقبل وابستہ ہے عمران خان کا انہی مقدمات سے۔ یقیناً ان مقدمات کے فیصلے ہی عمران خان کے بارے میں، کہ سیاسی مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ کہاں ٹھہرتے ہیں۔ کیا ان کا کچھ سالوں کے لیے جیلوں میں رہنا پڑے گا، یا یہ معافی مانگ کر NRO لے کر ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کچھ دنوں کے بعد سامنے آنے شروع ہو جائیں گی۔ شکریہ۔